اور یہ لقمان حکیم وہ آدمی ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت اور حکمت دانائی عطا فرمائی۔ آپ کے آقا نے کہا بکریوں میں سے ایک بکری بکرے کو ذبح کرو اور اس کے جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہیں وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ بکرا ذبح کرو اور جو سب سے زیادہ قیمتی اس کے جسم میں چیز ہے وہ چیز میرے پاس لے کر آؤ۔ لقمان حکیم گئے اور بکری کو پکڑا، اس کو ذبح کیا اور ذبح کر کے دو چیزیں بادشاہ کے سامنے ایک لفافے میں یا ایک تشت پلیٹ میں لے کر آئے اور ان کے سامنے پیش کر دیا۔ اس میں کیا تھا؟ ایک زبان اور دوسرا دل۔ آقا کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہ آپ کو میں نے کہا جو سب سے زیادہ قیمتی اور جو سب سے زیادہ اچھی چیز ہو وہ تم نے لے کر آنی ہے، اور تم میرے پاس ایک زبان اور ایک دل لے کر آ گئے ہو، کیا اس کے باقی اعضاء بیکار تھے؟ فرمایا کہ نہیں، وہ بھی قیمتی ہیں لیکن ان سے زیادہ کوئی چیز قیمت والی نہیں تھی۔ پھر کہا اچھا چلو ایک اور بکری ذبح کرو اور ان میں سب سے زیادہ جو خبیث چیز ہے، ان میں جو سب سے زیادہ گندی چیز ہے اس بکری کے اندر وہ چیز لے کر آؤ۔ لقمان نے بکری کو ذبح کیا اور پھر وہی دو چیزیں لے کر آئے، زبان اور دل۔ بادشاہ نے کہا، آقا نے کہا جب میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ وہ چیز لے کر آئیں جو سب سے اچھی، سب سے طیب، سب سے پاکیزہ، سب سے عمدہ ہے، تب بھی تم یہی دو چیزیں لے کر آئے، اور جب میں نے یہ کہا کہ سب سے بری چیز لے کر آؤ، سب سے گھٹیا چیز لے کر آؤ، تب بھی آپ یہی دو چیزیں لے کر آئے۔ فرمایا کہ میرے آقا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ دو چیزیں کیا ہیں، کہ دنیا کے اخلاق اسی زبان پر مبنی ہیں، اور کینہ، بغض، حسد اور نفرتیں، عداوتوں، ان کا تعلق انسان کے دل سے ہے، اگر یہ دو چیزیں صحیح ہو جائیں تو اللہ کی قسم یہ دو چیزیں اتنی اچھی ہیں، اسی سے اس بندے کی پہچان ہے، اس بندے کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، یہ بندہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے، یہ بندہ بڑے اچھے دل والا ہے، یہ بندہ بڑے نرم دل والا ہے، ہر بندہ اس کو یاد کرتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں بری ہو جائیں، ہر بندہ کہتا ہے یار اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، یہ زبان سے بولتا بڑا سخت ہے، یہ دل کا بڑا برا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں اچھی ہیں تو اس سے بہتر دنیا اور آخرت کی کوئی چیز نہیں ہے، جس پر دنیا اور آخرت کا دار و مدار ہے وہ بھی یہی چیزیں ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں اچھی ہیں، دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، اور اگر یہ دو چیزیں بری ہیں، دنیا بھی بری اور اس کی آخرت بھی بری ہو جاتی۔ یہ وہ لقمان حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں لقمان حکیم کی حکمت اور بصیرت کا تذکرہ جب اللہ نے خود فرمایا، ان کی حکمت اور دانائی کا کیا عالم ہوگا۔ جس کی حکمت اور جس کی دانائی اللہ بیان فرمائیں وہ کتنا بڑا حکیم اور کتنا دانا اور کتنا سمجھدار ہوگا۔ اور اگر دیکھا جائے تقوی کا تعلق، ڈر کا تعلق، وہ بھی دل سے ہوتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف ہے تو وہ انسان کامیاب ہے، اور اگر تقوی نہیں ہے تو پھر وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے اعمال اللہ کے ہاں جو تم بھیجتے ہو وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یا اجر تیار کر رکھا ہے یا تمہاری برائی کا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ ہر بندے کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا،
ववुफ़ियत, पूरा पूरा, मा अमिलत, जो भी उसने अमल किया, चाहे बुरा है या अच्छा है, उसको अच्छे को अच्छाई का बदला मिलेगा और बुरे को बुराई का बदला मिलेगा। दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली की वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके।